حضرت عثمان ابن موہب روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصر سے ایک آدمی آیا جو حج کے نیت سے آیا تھا. مصر کا ایک آدمی تھا اور وہ حج کے لیے آیا تھا. یہ حضور کے زمانے میں نہیں، بعد کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مخالفت کی لہر چل رہی تھی یا حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تھے، اس وقت کی بات ہے یہ. تو مصر سے ایک آدمی آیا اور وہ حج کیا. فرأى قوما جلوسا، وہ دیکھا کہ ایک قوم ہے جو ہے کافی لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا کہ من هؤلاء القوم، یہ کون ہیں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں حج کے موقع پر؟ دیکھا یہ کون ہے؟ قال هؤلاء قریش، کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قال فمن الشیخ فیہم، فرمایا ان میں جو وہ بزرگ آدمی ہیں، بڑی عمر کے جو آدمی ہیں وہ کون ہیں؟ قالوا عبداللہ ابن عمر، کہا گیا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے. شیخ جب کہا جا رہا ہے تو غالباً یہ روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہی. تو عبداللہ ابن عمر ہے، یہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ہے. تو وہ آگے بڑھتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص جو ہے مصر میں کافی لہر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی. تو وہ شخص کہتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، میں کچھ سوالات آپ سے کروں گا، آپ مجھے صحیح بتائیے کیا بات ہے. هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، آپ جانتے ہیں یہ بات کہ یعنی آپ تصدیق کریں گے یہ بات کہ جنگ احد کے موقع پہ حضرت عثمان ابن عفان جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ جی، فرہ یوم احد، یوم احد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اس طرح سے، یعنی مخالفت میں وہ کہتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نعم، ہاں میں جانتا ہوں، وہ میدان چھوڑ دیے تھے، میں جانتا ہوں. جی، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے حل تعلم، یہ مخالف آدمی ہے یہ کہہ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے انکار نہیں کیا، بالکل ہاں میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ، جی میدان چھوڑ دیے تھے. پھر کہتا ہے حل تعلم انه تغیب عن بدر ولم یشهد، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک ہی نہیں ہوئے؟ عثمان جنگ بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے، اس سے غیر حاضر رہ گئے. قال نعم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں. قال جی، پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر، وہ آدمی کہتا ہے اللہ اکبر. یوم احد تغیب عن بدر، قال نعم، قال ہاں. پھر وہ شخص کہتا ہے تعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان فلم یشهدها، وہ شخص کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان صلح الحدیبیہ کے وقت جب حضور بیعت لے رہے تھے جن سے اللہ راضی ہوا، اس بیعت میں بھی انہوں غیر حاضر تھے؟ قال نعم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہاں اس دن بھی وہ نہیں تھے. قال اللہ اکبر، وہ شخص کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ دیکھو احد میں بھی نہیں تھے، بدر میں بھی نہیں تھے، احد میں تو میدان چھوڑ کے نکل گئے تھے اور فرار ہو گئے تھے، اور کیا کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن بھی حاضر نہیں تھے. قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک منٹ، تعال ابین لک، اب میں تیرے کو وضاحت کرتا ہوں، سن. اما فرارہ یوم احد فاشهد ان اللہ عفا عنہ وغفر له، فرماتے ہیں اب رہا میدان احد سے ان کا نکل جانا، میدان احد چھوڑ کر روانہ ہو جانا. جی، فرار کا لفظ استعمال ہے، یعنی میدان نہیں لڑ پائے، ہمت نہیں کر پائے، نکل کے چلے گئے. جی، میدان چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چھوڑ کر چلے گئے. گناہ بہت بڑا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دیا. اب یہاں پر آیت ذکر نہیں ہے، لیکن وہ آیت میں سنا رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ یہ مسئلے کو اٹھایا گیا کہ حضرت عثمان غنی میدان احد سے فرار ہو گئے. ایک کیا کہتے ہیں کان گونجنے لگے، اتنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں جس کی معافی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور بات کرنے لگ رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جن کی براءت، جن کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس بات کا اعلان قرآن میں آ گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے. اس کے باوجود اس غلطی کو دہرا رہے ہیں تم. شرم آنا چاہیے لوگ کو جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میدان احد چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ کہنے والوں کو شرم آنا چاہیے. اللہ نے اعلان فرما دیا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک تم میں سے جو لوگ جب دو جماعتیں جب ٹکرائی تھی، الجمعان دو مجمع جب آپس میں ٹکرائے تھے، مسلمانوں کے اور کافروں کے لشکر جب آپس میں ٹکرائے تھے، اس دن جو لوگ فرار ہو گئے تھے، پیڑ بتا کر نکل پڑے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا، ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو بھٹکا دیا. ولقد عفى الله عنهم، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا. اتنے کلیئر الفاظ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ اکیلے نہیں تھے، اور بھی کئی صحابہ تھے جو میدان چھوڑ دیے تھے اس وقت. تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس غلطی کی معافی کا اعلان کر دیا ہے قرآن میں، اور فرمایا ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا، بردبار حلم اور بردباری اختیار کر فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ نہیں، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ،
تحقیق کہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے شخص تو اس گناہ کو بار بار یاد کر رہا ہے جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے جس کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے جی، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ۔ اب اس کے بعد کسی کے اندر یہ اللہ نے جب فیصلہ کر دیا ہے، اب کوئی شخص کی ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ عثمان بن عفان سے یہ گناہ نہیں، اللہ معاف کر دیا۔ نہ ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کا اس مسئلے میں محاسبہ کرے یا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا۔